ज़اویر اس وقت اپنے روم میں بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ دل کہہ رہا تھا تم نے غلط کیا، اور دماغ کہہ رہا تھا تم نے صحیح کیا۔ نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس کی وجہ سے میری ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی۔ بھلے وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، وہ ویڈیو ہٹا دی گئی تھی، لیکن وہ اس وقت خود سے باتیں کرتے ہوئے خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اس نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے۔ خود کو وضاحتیں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر خود ہی تھک ہار کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جب ہی نوکر کے اندر علی داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے زاور؟ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ علی نے پریشانی سے زاویار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، کہیں مرحا کی تو یاد نہیں آ رہی؟ علی نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویہ نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا مطلب کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تمہیں محبت ہے مرحا سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، زاویہ نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر میری طرف دیکھو۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ تم مرحا سے محبت کرنے لگے ہو؟ اگر نہ مانو تو تمہاری مرضی، علی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ زاویہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ تم سے کس نے کہا؟ اس کی والدہ جس ہاسپٹل میں تھی وہاں میرا کزن کام کرتا ہے۔ میں اس سے ملنے گیا تھا تو وہاں اس کی والدہ ایڈمٹ تھی، تو مجھے وہاں سے پتہ چلا۔ حیرت ہے تمہیں نہیں پتا؟ زاویہ کچھ دیر پریشانی سے ایسے بیٹھا رہا، پھر اپنا سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی گھر میں کچھ بھی ہوتا پھر اس کی بلا سے، تبھی دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ایک ملازم بوکھلایا ہوا وہاں کھڑا تھا۔ سر وہ مرحا بیوی کہیں نہیں مل رہی؟ ملازم کے کہتے علی اور زاویہ نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پورے گھر میں اچھی طرح چیک کرو، زاویہ کہتے کہتے بھاگتے پورے روم سے باہر نکل گیا۔ علی بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کئی گھنٹے ہو چکے تھے مگر مرحا کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ زاویہ اور اپنے گارڈز، ملازم، علی، زاویہ سب اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکے تھے مگر اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس وقت بھی زاویہ ابھی گھر لوٹا تھا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کے آنے کے 5 منٹ بعد علی بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا جب زاویہ کا فون بجا، جسے زاویہ پہلی بیل پر اٹھا چکا تھا۔ ہیلو؟ زاویہ نے بےتابی سے پوچھا۔ ہیلو زاویہ سر، میں آپ کو ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، آپ فوراً وہاں پر آ جائیں۔ اور اس آدمی کا ایڈریس بھیجتے ہی زاویہ علی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت سمندری جگہ پر پہنچے تھے مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم چکے تھے۔ سر، مجھے بی بی یہاں پر ملی تھی، میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا فوراً آپ کو کال کر دی، نظریں جھکائے بتا رہا تھا۔ لیکن زاویہ کی نظریں تو بس سامنے پڑے وجود پر تھی، جہاں اس کی معصوم اور لاڈلی بہن اس حال میں پڑی تھی، جس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور گال سوجا ہوا تھا، اس کے جگہ سے لباس پھٹا ہوا تھا اور جگہ جگہ پر چوٹ کے نشان تھے۔ وہ نہ جانے کب سے اس حال میں پڑی تھی۔ اس کی بہن جسے آج تک اس سے کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا تھا، آج وہ اس حال میں پڑے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زاویہ نے فوراً سے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر فوراً ہاسپٹل کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت مرحا کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے روم سے باہر نکلا، زاویہ اور علی فوراً اس کے جانب بڑھے۔ ایم سوری مسٹر زاویہ، انہیں یہاں پر لانے سے پہلے ان کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھی۔ جی آپ بھی جانتے ہیں، ہم صرف کوشش کر سکتے تھے جو ہم نے کر لی، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن زاویہ کو تو لگ رہا تھا اس کا دماغ بند ہو چکا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرنے والا تھا، لیکن اسے پہلے ہی علی تھام چکا تھا۔ زاویہ سنبھالو خود کو، علی اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن اسے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نظریں تو بس سامنے بنے روم کی طرف تھے جہاں اس کی بہن، اس کی گڑیا کا بے جان وجود تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے جمیلہ بیگم کے انتقال کو، اور اس 2 دن میں سعدیہ آنٹی نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن وہ صرف خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی بھی وہ فرش پر لیٹی سو رہی تھی جب فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یاد آیا وہ رات کو روتے ہوئے یہیں سو گئی تھی۔ اس نے اٹھنے وضو کیا اور نماز ادا کی، مگر دعا کے وقت جسے مانگنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تو آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور اپنے آنسو صاف کیے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ مرحا، میں ہوں سعدیہ، ان کے کہتے مرحا نے دروازہ کھولا اور بنا دیکھے اندر کی جانب بڑھ گئی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے سامنے بنی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی
ان کے گھر میں سب فجر کے وقت ہی اٹھ جاتے تھے اور میرا بھی باقاعدہ فجر پڑھتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ بیٹی کی خواہش تھی جو میرا نے پوری کر دی تھی اور انہوں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی مانا تھا۔ اب کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں، میرا نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ میرا تمہیں پتہ ہے نا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے اور میں آج تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ تم جانتی ہو ایک اکیلی لڑکی کا معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ تمہیں لوگوں کی اتنی پہچان نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں یہی رہوں گی، اور ویسے بھی سامنے تو آپ کا گھر ہے، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ میران انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور نظریں واپس جھکا لیں۔ تمہاری امی نے ایک بار بتایا تھا کہ ان کی ایک بہن ہے، اگر تم میرے پاس نہیں رہ سکتی تو میں چاہتی ہوں تم وہاں چلی جاؤ۔ سعدیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میران نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، میں انکل کے پیسے واپس کر دوں گی، اور اگر نہیں کیے تو یہ گھر آپ کو دے دوں گی۔ نہیں بچہ، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، میں بس تمہاری حفاظت چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں امی کے سامان میں سے دیکھ لوں گی، مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بعد میں ناشتہ بھیجوں گی، ابھی تم جا کر سو جاؤ۔ اس کا سر تھپک کر اٹھ کر باہر کے جانے پڑ گئی۔ میرا کمرے کی طرف بڑھی جب اس کی نظر سامنے بنی الماری پر گئی۔ یہ الماری صرف جمیلہ بیگم کے استعمال میں تھی۔ اس نے سعدیہ آنٹی کی بات پر کافی غور کیا اور اسے بھی یہ ٹھیک ہی لگا۔ وہ اکیلی تھی اور یہ معاشرہ اکیلی لڑکی کو کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ جب اس کی ماں زندہ تھی، جب بھی ہر کوئی اسے غلیظ نظروں سے دیکھتا پڑتا تھا، مگر اب تو وہ اکیلی تھی۔ اس نے ان کی ساری الماری دیکھ لی مگر اسے کچھ بھی کام کا نہیں ملا۔ اس نے الماری اچھے سے بند کر دی، پھر جیسے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ اپنا سارا ضروری سامان اور اپنی ماں کی تصویر کو اس نے بیگ میں رکھا اور ایک نظر پورے گھر پر ڈال دی۔ تبھی دروازے کی آواز پر اس کی جانب بڑھی۔ اسے پتہ تھا سعدیہ آنٹی ہوگی جو اس کے لیے ناشتہ لائی ہوں گے۔ اس کے دروازہ کھولنے پر وہ اندر داخل ہو گئی اور ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ بیگ کس لیے؟ انہوں نے حیرت سے سامنے موجود بیگ کو دیکھا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ لیکن کہاں؟ کیا تمہیں پتہ چل گیا تمہاری خالہ کا؟ نہیں، صرف ان کی تصویر ملی اور میں وہاں نہیں جا رہی۔ میری ایک دوست ہے، میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ رہتی ہے، میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کی بہن بہت ڈرپوک ہے، لوگوں سے گل مل نہیں پاتی، کسی ٹیوٹر سے نہیں پڑھتی، تو اس نے مجھ سے کہا میں اسے پڑھا دوں، تو میں نے ہاں کہہ دی۔ ویسے بھی یہ جاب میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، جو مجھے رہنے کی بھی جگہ دے گی۔ میرا نے انہیں تفصیل سے ساری بات بتائی۔ لیکن تم انجان لوگوں میں کیسے رہو گی؟ وہ انجان کہاں ہے، بچپن کا ساتھ، اور انکل آنٹی مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ آپ میری فکر مت کریں، میں آپ کو فون کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب ناشتہ کرو۔ میرا نے چند نوالے اپنے حلقے میں اتارے اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا دھیان رکھنا اور مجھے فون کرتی رہنا۔ انہوں نے اسے کئی نصیحت کی تھی، جنہیں سن کر اس نے اپنے سر اس بات میں ہلا دیا اور اپنے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی منزل اسے کہاں لے کر جائے گی، اسے وہ خود بھی انجان تھے۔ وہ اس وقت خالی سڑک پر چل رہی تھی۔ سعدیہ آنٹی کی کتنی بار کہنے کے باوجود بھی وہ اکیلی سفر پر نکل پڑی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے دھیان میں قدم آگے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ سڑک پر بس اکا دکا لوگ تھے، ہر کسی سے بے نیاز، وہ بس اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جب بھی پیچھے سے آتی تیز گاڑی اسے ٹکر مار کر جا چکی تھی اور وہ سڑک کے دوسری طرف جا گری۔ اس کا پورا وجود خون میں لت پت تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، کوئی اسے دیکھ کر افسوس کر رہے تھے، کوئی اس کی تصویر بنا رہے تھے۔ اسے اپنے جسم میں بے حد تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہی لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے زیر لب کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کیا ہوا اسے اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کے کونے میں گمسم سا بیٹھا تھا جب علی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے سامنے بنی چھوٹی ٹیبل پر رکھ دی اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زاویار، کھانا کھاؤ، تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ علی نے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا لیکن وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھا رہا۔ زاویار، کچھ بات تو کرو، کچھ تو کہو، علی نے اسے دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ زاویار نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا علی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ زاویار نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی سیاہ آنکھوں سے گرے۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ نہیں، سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہمیشہ
دوسروں کی بیٹی اور بہن کے ساتھ برا کیا تھا؟ اسی وجہ سے میری گڑیا کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ علی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو زاویار؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہیں یاد ہے ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ ایک بار تو میں پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا تھا مگر کوئی مجھے پیسے نہیں دے رہا تھا، اور پھر میں نے ایک لڑکی دیکھی، وہ بھاگ کر میرے پاس آئی۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہی تھی کہ میں اسے بچا لوں اس آدمی سے جو اس کے پیچھے پڑا ہے، اور اتنے میں وہ آدمی بھی وہاں آ گیا۔ میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا، وہ وہاں پر پولیس بھی آنے والی تھی جو ہم نے دور سے دیکھ لی۔ وہ آدمی پولیس کی وجہ سے ڈر گیا تھا، وہ اس لڑکی کو لے جانا چاہتا تھا مگر میں اسے ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا، تو اس نے میرے سامنے پیسوں کی آفر کی تھی۔ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے کچھ سوچ کر ہاں کر دیا، اور پھر اس آدمی نے مجھے پیسے دیے اور اس لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ وہ چلا رہی تھی مگر میں نے اپنے کان بند کر لیے اور پھر میں نے اپنا یہ کام شروع کر لیا۔ میں لڑکیوں کو بیچتا تھا مگر میرے خاص لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تمہیں بھی میں نے نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ سب جاننے کے بعد یا تو تم مجھے سمجھاؤ گے یا دوستی ختم کر لو گے۔ میں لڑکیوں کو بیچتا تھا اور اس بار میرا کی باری تھی مگر وہ بچ گئی۔ میں نے دوسروں کے ساتھ برا کیا، نہ آج میرے ساتھ بھی برا ہوا ہے۔ زاویار کی بات سن کر علی نے گہرا سانس لیا۔ اسے واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویار یہ سب کرتا پھر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے دوست کو اس کی ضرورت تھی، وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ زاویار تم نے واقعی میں غلطی بلکہ گناہ کیا ہے، تم نے جان بوجھ کر ایک لڑکی کو جہنم میں ڈال دیا، لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میرا کی تو زاویار میرا کی قسمت میں یہی سب کچھ تھا۔ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، میرا سے معافی مانگو۔ علی کی بات پر زاویار نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میرا سے معافی مانگو۔ علی کے کہنے پر زاویار نے اپنا سر اس بات میں لا دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں میرا سے معافی مانگوں گا اور مجھے پتہ ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ زاویار اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ پتہ نہیں، میری شکل بھی دیکھے گی یا نہیں۔ اوروں کی طرح سوالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے مگر وہ سارے سوالوں کو جھٹک کر کار سے باہر نکلا۔ کار اس نے میرا کے گھر سے تھوڑی پیچھے کھڑی کی تھی۔ اس کی نظر میرا کے گھر کی طرف گئی جہاں لگا تالا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس تالے کو دیکھا۔ بات سنیں؟ آدمی جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے انہیں روک کر پوچھا۔ جی بیٹا؟ اس آدمی نے زاویار کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ شکل سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ یہاں ایک لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹا اس کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ جی میں جانتا ہوں، لیکن وہ لڑکی کہاں ہے؟ بیٹا وہ لڑکی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا کہا آپ نے؟ زاویار نے حیرانی سے اس آدمی کو دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہے۔ ہاں بیٹا، کل وہ اپنی دوست کے ہاں جا رہی تھی جب گاڑی سے ٹکر ہوگی۔ بیچاری بڑی اچھی بچی تھی۔ وہ آدمی اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا مگر زاویار تو بت بنا نہ جانے کتنی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ وہ کس حالت میں گھر پہنچا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا، اندر سے بے تحاشا گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھول دیے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ گھٹن تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے کمرے میں موجود ہر چیز کو اٹھا کر پھینک دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ کئی بار ملازم آ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کر چکے تھے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ملازموں نے پریشان ہو کر علی کو کال ملا دی، جسے سن کر وہ فوراً زاویار کے گھر پہنچ چکا تھا۔ میں نے کہا نا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، نوک کی آواز پر زاویار نے دہاڑتے ہوئے کہا جب علی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر زاویار نے اپنی نظریں واپس جھکا لی۔ علی پلیز، میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ زاویار کے کہنے پر علی جانے کے بجائے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے زاویار؟ میرا سے بات ہوئی؟ علی کی بات پر زاویار نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سے آنکھوں میں یک دم نمی ابھر آئی۔ کیسے بات کرتا، وہ تو اب رہی ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو زاویار، کیا ہوا ہے؟ ہاں علی، وہ میری وجہ سے مر گئی۔ میں نے جتنے دن اس کے ساتھ گزارے اس نے ہمیشہ مجھ سے یہی کہا کہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اس دنیا میں اس کا اکلوتا اور خاص رشتہ ہے۔ میں جانتا تھا، میرا مجھے بتا چکی تھی کہ ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن سے، ٹراما سے دور رکھنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں نے انہیں جان بوجھ کر اتنا گہرا صدمہ دیا اور وہ
اس دنیا سے چلی گئی، وہ میری وجہ سے اس دنیا سے گئی، اور میرا بھی چلی گئی۔ میں نے اسے اس کے جینے کی وجہ جو لے لی۔ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، محبت کا احساس ہوا، تو وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ زاویار بکواس بند کرو، بتاؤ مجھے کیا کیا ہے تم نے؟ علی کے پوچھنے پر زاویہ نے اسے میرا کے ساتھ کھیلا اپنا سارا خیال بتا دیا۔ جیسے سن کر چند پر علی خاموش رہا اور پھر بنا اسے کہے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زاویار کے ذہن میں وہی لفظ گونجے، بیٹا وہ لڑکی بے بس دنیا میں نہیں رہی، اور آنسو پھر اس کی آنکھوں سے روانی سے بہنے لگے۔ آج وہ مضبوط مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ زاویار بس اپنے کمرے تک محدود ہو گیا تھا۔ علی اس دن کے بعد سے اس سے کم ہی ملنے آتا تھا، مگر اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ علی کو معلوم تھا اس نے بہت لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا ہے، مگر اسے یہی لگا تھا کہ میرا کے ساتھ اس نے سچی محبت کی ہے۔ لیکن زاویار کی باتیں سن کر اسے حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے میرا کو ہمیشہ اپنی بہن مانا تھا، مگر وہ ایک بھائی کی طرح اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ زاویار کہتا اسے میرا سے محبت ہے، لیکن اب وہ محبت کسی کام کی نہیں، اب اس کی زندگی میں صرف پچھتاوا تھا۔ زاویار بس اپنے کمرے تک ہی محدود رہتا تھا، لیکن علی کے لاکھ کہنے پر وہ اپنی اس پہلے والی زندگی میں واپس لوٹ آیا، مگر اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ نہ تو اس کی جان سے عزیز بہن تھی اور نہ ہی اس کی محبت۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے میرا سے محبت ہے، بے حد، بے شمار۔ بس وہ معجزے کے انتظار میں تھا۔ کیا پتا میرا کی موت صرف ایک مذاق ہو، کیا پتا میرا زندہ ہو۔ بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا جب تم میرے سامنے صحیح سلامت کھڑے ہو گئے، اور اگر میں پھر تمہیں چھپا لوں گا ساری دنیا سے، سب سے، تم بس میری ہو گئی۔ بس ایک بار واپس آ جاؤ، قسم کھاتا ہوں ساری زندگی معافی مانگوں گا۔ وہ میرا کی تصویر ہاتھ میں لیے اسے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے پاس میرا کی واحد تصویر تھی جس میں ہنستے ہوئے پھول دیکھ رہی تھی۔ وہ روز اس کی تصویر سے باتیں کرتا تھا، اور میرا کی ہر یاد اس نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ اس کا استعمال کیا ہوا رومال، اپنا وہ کوٹ جو اس نے میرا کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دیا تھا، وہ کسی خاص چیز کی طرح انہیں ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان چیزوں کا نہیں بلکہ میرا کے چہرے کو چھو رہا ہو۔ اس نے میرا کی سیٹ پر آج تک کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ اب بس وہ ایک روبوٹ کی طرح کام کرتا تھا۔ شفٹ ہو چکا تھا اور اس واقعے کو نہ جانے کتنے مہینے گزر چکے تھے، مگر اس کی زندگی وہی رکی ہوئی تھی۔ وہ اسلام آباد آیا ہوا تھا علی کی شادی میں، مگر وہاں بھی وہ اسے مبارکباد دے کر اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ چکا تھا۔ اس کی گاڑی اس وقت سنسان روڈ کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ چہرے پر دکھ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اور جو تھے اب ساتھ نہیں تھے، لیکن اس کی اپنی وجہ سے اسے خود نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار کھل کر کب ہنسا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنی سوچوں میں گم رہتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب گاڑی کے سامنے وجود آیا، جسے دیکھ کر فوراً بریک لگائے وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ آپ ٹھیک تو؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب اس نے سامنے کھڑے وجود کو حیرت سے دیکھا، جبکہ سامنے والا خود اسے دیکھ کر حیران تھا۔ خان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاویہ نے مقابل سے دریافت کیا۔ خان، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے اور میری گاڑی خراب ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ زاویہ کے کہتے وہ شخص گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ ہاسپٹل تمہارا ہے؟ زاویہ کو پوچھتے ہوئے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بابا نے بنوایا تھا، تم جانتے ہو نا مجھے بچپن سے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق ہے، اسی لیے انہوں نے یہ ہاسپٹل بنوایا۔ اچھا، تم جب بھی فارغ ہو تو مجھ سے ملنے ضرور آنا، ابھی میں تمہیں کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، تم جاؤ۔ زاویہ کے کہتے وہ وجود فوراً اندر ہسپتال کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی زاویہ نے بھی گہرا سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ السلام علیکم۔ حیدر نے گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا، جبکہ حیدر کو دیکھ کر آرزو بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ حیدر اور آہد بہت اچھے دوست تھے۔ ان کی دوستی کو چند سال ہی ہوئے تھے، مگر ان کی دوستی بے مثال تھی۔ حیدر کی فیملی میں کوئی نہیں تھا، اس لیے حیدر آہد کی فیملی کو ہی اپنی فیملی سمجھتا تھا، اور آہد اور آرزو بیگم بھی اسے اپنی فیملی کہتے تھے۔ اگر حیدر سے کسی کو چڑھتی تو وہ تھی مناہل، کیونکہ بقول مناہل کے حیدر اسے عجیب نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ بقول حیدر کے وہ اسے محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے۔ آؤ بیٹا۔ امی، آہد کہاں ہے؟ بیٹا، اسے ایمرجنسی کال آئی تھی، تم اس وقت خیریت؟ آرزو بیگم نے اسے آہد کے بارے میں بتایا اور
ساتھ آنے کی وجہ بھی دریافت کی۔ بس آہد سے بات کرنی تھی، ابھی فارغ ہوا تو آ گیا۔ اچھا مناہل سے کو تمہارے لیے چائے بنا دے گی۔ حیدر کھانے پینے کا شوقین نہیں تھا، پر چائے اسے بے حد پسند تھی، جیسے وہ کسی بھی وقت پینے کو تیار رہتا تھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آج کل آخری پیپر تھا نا، پہلے ہی کہا تھا اس نے کوئی تنگ نہ کرے۔ آج رات وہ دیر تک جاگے گی اور ناول پڑھے گی پوری رات، آرزو بیگم نے چڑھ کر کہا، اور حیدر کو ان کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا مناہل ناول کی کتنی دیوانی ہے، اور آرزو بیگم کو اس کی یہ لاؤبالا پڑھنے کی عادت بہت بری لگتی تھی۔ مناہل میرے لیے ایک کپ چائے بناؤ، حیدر نے کچن میں داخل ہوتے ہی مناہل سے کہا، جبکہ مناہل جو پہلے ہی کچن میں اس کی آواز سن چکی تھی، اس کے یہاں آنے سے غصہ تھی۔ اب اور زیادہ تپے گی، مگر مجبوری تھی، آخر بھائی کا دوست اور ماما کا لاڈلا جو ٹھہرا۔ حکم تو ایسے دیتے ہیں جیسے ان کی بیوی ہوں، مناہل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر اس کی یہ بڑبڑاہٹ حیدر سن چکا تھا، جس سے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، حیدر نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے حیدر بھائی مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں، مناہل چڑھ کر بولی، اور میں نے بھی تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت بلایا کرو۔ حیدر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، بلاؤں گی حیدر بھائی، حیدر بھائی، حیدر بھائی۔ مناہل کے اس طرح کہنے سے حیدر غصے میں کچن سے چلا گیا، اور مناہل اپنی کامیابی پر مسکرانے لگی۔ اسے یہی لگا تھا کہ حیدر اب گھر سے چلا جائے گا۔ مناہل ادھر آؤ۔ مناہل جو کچن سے نکل رہی تھی، آرزو بیگم کی آواز پر ان کے پاس گئی۔ اسے پتا تھا ان کا لاڑلا جانے سے پہلے شکایت ضرور لگا گیا ہوگا۔ جی ماما، تم نے حیدر کے لیے چائے کیوں نہیں بنائی؟ آرزو بیگم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما وہ تو چلے گئے اس لیے میں نے چائے نہیں بنائی۔ مناہل میں تو یہی ہوں نا۔ مناہل جو اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، حیدر کی آواز پر حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ معصوم شکل بنائے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیوں نہیں بنائی چائے میرے بچے کے لیے؟ آرزو بیگم نے پھر گھورتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ماما وہ کچھ نہیں، جاؤ جا کر چائے بناؤ، اور اب کباب بھی فرائی کرنا، بیچارہ بھی تھکا ہوا کام سے آیا تھا۔ ماما مجھے ناول پڑھنا ہے، مناہل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں وہی پڑھنے ہیں، جاؤ۔ آرزو بیگم کے کہتے مناہل نے غصے سے ایک نظر حیدر کو دیکھا، جسے دیکھ کر اپنی پوری بتیسی دکھا رہا تھا، پھر غصے سے کچن کی طرف چلے گئی۔ اسے دیکھ کر حیدر بھی مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا، اور آرزو بیگم مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ دونوں جب سے ملے تھے اس طرح لڑتے تھے۔ احد ہمیشہ مناہل کے ساتھ ہوتا اور آرزو بیگم حیدر کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ حیدر مناہل کو پسند کرتا ہے، اور انہیں حیدر پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ایک بہترین، اچھا اور شریف انسان تھا، اور انہیں یقین تھا کہ حیدر مناہل کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ انہیں انتظار تھا تو بس اس وقت کا جب حیدر خود انہیں یہ بات بتائے گا۔ مناہل کچن میں آ کر اپنا کام کرنے لگی، جب پیچھے سے حیدر بھی آ گیا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر فریج سے کباب نکال رہی تھی، تبھی پیچھے سے حیدر نے اسے پکارا۔ یار مناہل کچھ بات تو کر لو۔ حیدر کے کہنے پر بھی مناہل کچھ نہیں بول رہی تھی۔ حیدر نے نگاہیں اس کے چہرے کی طرف اٹھائے، کہا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ حیدر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں، آپ مجھے کباب بھی فرائی کرنے پڑیں گے، مناہل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حیدر کو اس وقت اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم روم میں جاؤ، مجھے کوئی کباب نہیں کھانے، چائے بن چکی ہے، لیکن ماما ڈانٹیں گی۔ نہیں ڈانٹیں گی، میں انہیں سمجھا دوں گا، تم اب جاؤ، حیدر نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، جبکہ اس کی بات پر مناہل نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، خدا بھیجا سب بھائی ہر کسی کو دے، حیدر بھائی۔ مناہل اتنا کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی، اور حیدر جو اسے بھائی کہنے پر کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی حرکت پر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بس اب اور نہیں مناہل بیبی، بہت جلد تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا کے سارے مرد تمہارے بھائی ہیں سوائے میرے۔ کم آن۔ احد اپنے آفس روم میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا جب نوک کی آواز پر بنا دیکھے جواب دیا۔ وہ رات سے ہاسپٹل میں ہی تھا۔ کیا حال ہے ڈاکٹر احد؟ آواز پر احد نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ بے انتہا خوشی بھی ہوئی۔ جہاں زاویر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ واؤ خان، مجھے امید نہیں تھی کہ تم یہاں آؤ گے، احد نے زاویر سے بلغیر ہوتے ہوئے کہا۔ میں آج رات واپس جا رہا ہوں تو سوچا جانے سے پہلے تم سے مل لوں، زاویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ بیٹھو، بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل، اور سب سے پہلے کیا لوگے؟ میں بس چائے لوں گا، زاویر کے کہتے ہی احد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
تم کب سے چائے پینے لگے؟ آہد کی بات پر زابیر کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ میرا کو چائے بہت پسند تھی، اسے کبھی بھی کافی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ہمیشہ چائے ہی پیتی تھی، جبکہ زابیر ہمیشہ کافی پیتا تھا، مگر میرا کے جانے کے بعد وہ ہمیشہ چائے ہی پیتا تھا۔ کیا ہوا خان، کہاں کھو گئے؟ زابیر جو اپنی سوچوں میں گم تھا، آہد کی آواز پر ہوش میں آیا۔ آہد، عادتیں تو بدل بھی جاتی ہیں، اتنے کھوئے ہوئے کیوں لگ رہے ہو خان، کیا ہوا؟ آہد کی بات پر زابیر نے اپنا سر نفی میں لایا۔ اتنے میں وہاں چائے بھی آ چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جتنے اداس تم لگ رہے ہو نا، مطلب مجھے تو اسی لڑکی کا چکر لگ رہا ہے۔ آہد نے شرارت سے کہا۔ ہاں تو پھر کب شادی کرے اور کتنے ٹائم سے چل رہا ہے یہ چکر؟ کتنے بھی ٹائم سے نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت تباہ کی ہے۔ اتنا کہتے کہتے اس کی سی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے؟ کچھ نہیں، بس اتنا جان لو کہ سب میری غلطی ہے، میں بس انتظار کر رہا ہوں کہ کاش وہ مجھے ایک بار مل جائے، مجھ سے ساری عمر معافی مانگوں گا اور اسے سب سے چھپا لوں گا۔ او شٹ! چائے کا کپ جو زابیر کے ہاتھ میں تھامے بے دہانی میں وہ چائے زابیر کی شرٹ پر گر چکی تھی۔ واش روم اس طرف ہے، تم اسے صاف کر لو۔ آہد کے بتاتے زابیر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آہد ابھی تک زابیر کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ جب روم ناک ہونے پر اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ کم آن۔ اجازت ملتی وہ جو وجود آفس میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر آہد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ سامنے کھڑا وجود اسے خوفگی سے دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال سے کوئی مجھے کل باہر ڈنر کے لیے لے جانے والا تھا۔ سوری جان، ایمرجنسی آ گئی تھی، مگر آج جیسے میں فارغ ہوں گا تمہیں لے کر چلوں گا۔ آہد نے میرا کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے ساتھ امی اور مناہل بھی چلیں گے، اگر جب تک حیدر بھائی فری ہوں گے تو انہیں بھی بلا لیں گے۔ میرا اسے تفصیل سے ساری بات بتا رہی تھی، جبکہ وہ تو منہ کھول دے اسے سن رہا تھا۔ مطلب وہ گھر سے ساری پلاننگ کر کے آئی تھی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف تم اور میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر میرا باہر جانے کی مڑی جب آہد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے، ناراض مت ہو، ہم سب چلے جائیں گے۔ آہد، آواز پر آہد نے زابیر کی طرف دیکھا، جبکہ میرا کو تو لگ رہا تھا اب اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ وہ اس آواز کو کبھی نہیں بھول سکتے تھے، مگر دل پھر یہی دعا کر رہا تھا کاش پیچھے کھڑا شخص کوئی اور ہو۔ زابیر کی طرف میرا کے پشت تھے، اس لیے اس نے ابھی تک میرا کو نہیں دیکھا تھا۔ زابیر نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی اسے صرف پشت نظر آ رہی تھی۔ خان، اس سے ملو۔ آہد نے میرا کو رخ زابیر کی طرف کر دیا۔ جب زابیر نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، ایسا لگا وقت تھم گیا ہو۔ زابیر کو حیرانی کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس میں نئی روح پھونک دی ہو، جبکہ میرا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ کیا اس کا ماضی پھر اس کے سامنے آ گیا تھا؟ زابیر حیرت سے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا، وہ سچ میں اس کے سامنے تھی یا صرف اس کا وہم تھا؟ خان، یہ مرہا ہے میری۔ زابیر آہد کی پوری بات سنے بنا ہی روم سے جا چکا تھا، جبکہ اس کا اس طرح جانا آہد کو بہت عجیب لگا تھا، مگر اپنے کندھے جھٹکتے ہوئے میرا کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ آہد نے پریشانی سے میرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو خود گمسم سی کھڑی تھی۔ آہد کے دیکھنے پر میرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس آہد تھا، فیملی تھی، اب کوئی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سارے خیالوں کو جھٹک کر آہد کی طرف دیکھا۔ مسٹر راحت، آج ٹائم سے گھر آ جائیے گا، اور پھر ہم ڈنر پر بھی جائیں گے اور پھر شاپنگ، پھر بھی، اور اگر آپ لیٹ ہوئے تو میں پورے 2 دن تک آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میرا اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے اسے وارننگ دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، میں آ جاؤں گا، مگر یہ بات نہ کرنے کی دھمکی مت دیا کرو، پتہ نا تم بات نہیں کرتی ہو تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں گھر جا رہی ہوں، ڈرائیور انکل ویٹ کر رہے ہوں گے۔ میرا کہتی تیزی سے روم سے باہر جا رہی تھی جب آہد نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرا غصے اور شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اسے گھورتی باہر کی طرف بھاگ گئی، اور آہد کتنی دیر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا جہاں سے میرا گئی تھی۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ علی نے گھر میں داخل ہوتے ہی اکبر صاحب کو سلام کیا جو صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں برخوردار، تم کیسے ہو؟ جی میں بھی ٹھیک، علی کہتے ہوئے ایک نظر پورے گھر پر دوڑائی، اور اس کی نگاہیں دیکھ کر اکبر صاحب بھی سمجھ گئے ماموں وہ جاؤ کچن میں مل جائے گی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اکبر صاحب بول چکے تھے، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا،
علی نے اپنے سر میں کھجاتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ہوا ہے، تمہاری بیوی ہے، جاؤ مل لو۔ اکبر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واپس اخبار پڑھنے لگے۔ علی بھی مسکراتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ اکیلی کھڑی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اسے مصروف دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اگلے پل اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ منہا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا جان، پتہ ہے نا میرے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ علی نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا، جہاں چہرے پر ابھی بھی خوف تھا۔ منہا میری جان، ڈرنا چھوڑ دو، خاص کر مجھ سے۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئی؟ علی کی بات پر منہا نے اپنا سر اسواد میں لایا۔ علی نے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ منہا نے بھی سکون سے آنکھیں موند لی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتے کم تھا کہ خدا نے اسے علی جیسا ہمسفر دیا۔ مناہل جو اس وقت نیند میں تھی، ہاتھ مار کر موبائل ڈھونڈنے لگی، جہاں کسی کا فون آ رہا تھا۔ اب اسے فون کرنے والے پر غصہ آ رہا تھا، جو نہ جانے کب سے فون کر رہا تھا۔ اس نے بنا دیکھے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ کب سے فون کر رہا ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ فون میں سے حیدر کی غصے سے بھری آواز ابھری۔ مناہل نے حیرت سے کان سے ہٹا کر فون دیکھا، جہاں حیدر بھائی لکھا ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے حیدر بھائی، کیوں صبح صبح تنگ کر رہے ہیں؟ مناہل نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ پہلی بات کوئی بھائی نہیں، دوسری بات دن کا 1 بج رہا ہے، کوئی صبح کب کی ہو چکی ہے؟ تو آپ نے مجھے ٹائم بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ مناہل نے چڑ کر کہا۔ نہیں میری جان، تمہیں اٹھانے کے لیے فون کیا ہے، اور کل سے میں روز تمہیں اٹھانے کے لیے فون کروں گا تاکہ تم جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو۔ مانا کہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، مگر میں پھر بھی تمہارے ہاتھ کا کھانا ہی کھاؤں گا۔ ہاں جس دن میری چھٹی ہوگی، اب خوش ہو جاؤ، دیکھو کتنا اچھا ہوں میں، حیدر نے کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کی ساری باتیں ماما کو نہیں بتاؤں گی، بھائی کو بتاؤں گی۔ پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں۔ میری جان، میں کچھ الٹا سیدھا نہیں بول رہا، آگے کی پلاننگ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں حیدر بھائی، آئندہ مجھے فون مت کریے گا، اور آپ اس دنیا کے سب سے گندے پولیس والے ہیں، اور آئندہ مجھے جان بان مت بلائیے گا، اور میں آج ہی بھائی کو آپ کی ساری باتیں بتاؤں گی۔ مناہل نے کہہ کر فون کاٹ دیا، اور دوسری طرف پورے کمرے میں حیدر کا کہہ گونجا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ ہے؟ میرا زندہ ہے؟ زاویر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ اسے یہ سب کچھ صرف ایک خواب لگ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر نئی روح پھونک دی ہو۔ زاویر کب سے فون کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہے؟ علی نے روم میں داخل ہوتے ہی زاویر سے پوچھا، جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھا۔ اسے دیکھتے ہی زاویر خوشی سے اس کی طرف بڑھا۔ علی وہ زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ میرا زندہ ہے؟ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ آہد، تمہیں پتہ ہے نا آہد یہاں ہے، میں نے آج اسے آہد کے ہاسپٹل میں دیکھا، وہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں علی، تم بھی حیران ہو رہے ہوں گے نا کہ میرا زندہ ہے۔ نہیں، میں حیران نہیں ہو رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا زندہ ہے۔ جب اسلام آباد آیا تھا نا، میں نے تبھی اسے دیکھ لیا تھا۔ تم جانتے تھے؟ زاویہ نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، ایک لفظی جواب۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم جانتے ہو نا کتنے تڑپ رہا تھا بس ایک بار اسے دیکھنے کے لیے۔ تم سب جانتے تھے علی، پھر بھی تم نے مجھے بے خبر رکھا۔ ہاں جانتا تھا میں سب کچھ، لیکن اگر تم صرف اس سے معافی مانگتے تو میں تمہیں ضرور سب بتاتا۔ لیکن میں جانتا تھا اگر تمہیں سب پتہ چل جاتا تو تم اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے، جو کہ اب ناممکن ہے۔ تم جاؤ یہاں سے علی، جاؤ، زاویہ نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویار، علی نے نرمی سے کہا، میری بات۔ علی جاؤ، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ وہاں سے واپسی کے بعد علی اس وقت اپنے روم میں بیٹھا تھا، کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا، جب فون کی آواز پر اس کی طرف دیکھا، جہاں لب کا نام جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ جی میری جان، کیا میری یاد آ رہی ہے؟ علی نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ میرا کا فون آیا تھا، بلا رہی تھی، بابا ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں اور ڈرائیور انکل چھٹی پر ہیں، تو آپ چھوڑ دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ آہد جو اپنی اسٹڈی روم میں تھا، میرا کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ جی میری جان، مجھے پوچھنا تھا میں آپ ہی کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے، مناہل بھی ساتھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، بس دھیان رکھنا۔ اوکے۔ میرا اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگے جب روم نو کر کے بوا اندر داخل ہوئی۔ احمد بابا کوئی آپ سے ملنے آیا ہے؟ کون ہے؟ پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں آپ کے دوست ہیں، علی ہوگا۔ نہیں کوئی اور ہے، علی بابا کو تو میں پہچانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ بوا اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئی۔ میں بھی جا رہی ہوں، آپ ہی بھی آ گئی ہوں گی۔
خان تم یہاں کیسے ہو؟ تو جانے والے تھے نا؟ آہد نے جیسے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا سامنے زاویہ کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں جا رہا تھا، پر میں نے سوچا کچھ دن اور رک جاؤں، تم سے بھی ٹھیک سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا کیا تم نے۔ آہد نے زاویہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ میرا اور مناہل شاپنگ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، امی سو رہی ہے۔ اتنے میں ملازمہ وہاں آ کر کھانے پینے کی اشیاء رکھ چکی تھی۔ میرا؟ زاویہ نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا اس دن ہاسپٹل میں میرے ساتھ ہی تم سے ملوا رہا تھا، لیکن تم چلے ہی گئے۔ ہاں بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا، لیکن وہ ہے کون؟ وہ میری جان ہے، میری بیوی، میری زندگی۔ آہد آنکھیں مون کر اسے بتا رہا تھا، جسے مرحا کا خیال ہی اسے کتنا سکون دے رہا تھا، جبکہ زاویہ کو ایسا لگ رہا تھا اس کا سانس روک رہا ہو۔ بھلا اس کی مرحا کیسے کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ تو تمہاری شادی کب ہوئی؟ یہ لمبی کہانی ہے کہ میری شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے پھر بھی جاننا ہے۔ زاویہ کے کہنے پر آہد نے گہرا سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے جسم میں بے حد تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہی، لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنا آپ بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ آہد جو اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا، سامنے لگے رش پر پریشانی سے گاڑی سے اترا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے سامنے کھڑے ایک آدمی سے پوچھا۔ بھائی، لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آہد نے ایک افسوس بھری نظر سامنے کھڑے سارے لوگوں پر ڈالی، جو اس لڑکی کو مرے ہوئے تو دیکھ رہے تھے لیکن اس کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ تبھی ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مر گئی ہے یہ لڑکی تو۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس لڑکی تک پہنچا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر لگا تھا ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ وہ لڑکی جو پہلی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی، اس لڑکی کی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ دوسری ملاقات میں اسے اس طرح سے ملے گا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر نرمی سے اپنی گاڑی میں لٹا دیا۔ ہاسپٹل قریب ہی تھا، اس لیے وہ تیزی سے ڈرائیونگ سے اسے چند منٹوں میں ہاسپٹل لے آیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ آہد پریشانی سے باہر کھڑا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر آئی۔ سی یو سے باہر نکلے تھے۔ آہد اٹھ کر پریشانی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا، جس کے جاننے والے تھے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں آہد، فکر مت کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی تمہاری کیا لگتی ہے؟ میں نے کل بھی پہلے اس لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھا، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ آہد کے کہنے پر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا اور آہد کتنی دیر کھڑے ہو کر اندر لیٹے وجود کو دیکھتا رہا۔ آہد کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ ارزو بیگم نے پریشانی سے آہد سے دریافت کیا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ آہد کی بات پر ارزو بیگم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے اس حال میں ملے گی، لیکن اب میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ بھی بے ہوش ہے، جب ہوش میں آئے گی تو میں آپ کو ملوا دوں گا۔ آہد، کیا وہ تمہیں جانتی ہے؟ نہیں، لیکن جان جائے گی۔ آہد، مجھے ابھی اسے دیکھنا ہے۔ ارزو بیگم کی بات پر اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور انہیں مرحا کے روم کی طرف لے گیا۔ وہ یہاں فیملی کے ساتھ شادی اٹینڈ کرنے آیا کرتا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا اس کی ملاقات مرحا سے ہو جائے گی، وہ بھی اس حال میں۔ ارزو بیگم کی نظر جیسے مرحا پر گئی وہ جیسے سن ہو گئی تھی۔ وہ یہ چہرہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی ان کی کتنی عزیز ہے۔ آہد کسی کام سے باہر گیا تھا جب مرحا نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ حیرت سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کیسے؟ اسے بس اتنا یاد تھا وہ ایک کار سے ٹکرائے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں یاد۔ اسے آنکھیں کھلتے دیکھ ارزو بیگم اس کے مزید قریب ہوئی۔ کیسی ہو بیٹا تم؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ارزو بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خالہ جانی؟ ارزو بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ میری خالہ ہیں، میں نے آپ کو تصویروں میں دیکھا تھا۔ تم جمیلہ کی بیٹی ہو؟ میری بہن جمیلہ کی؟ ارزو بیگم نے بے یقینی کی کیفیت میں سے دریافت کیا۔ مرحا نے روتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ یعنی ان کا شک صحیح نکلا، وہ لڑکی دیکھنے میں بالکل ان کی بہن کی طرح تھی اور وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ میں مرحا ہوں، مرحا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ ان کے کہتے کہتے مرحا کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی، جس کا مطلب سمجھ کر ارزو بیگم نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ امی، یہ تو اچھی بات ہے نا؟ آہد نے اپنی ماں کی پوری بات سن کر خوشی سے کہا۔ ہاں، لیکن میری بہن تو اب اس دنیا میں نہیں رہی نا، اگر تم اس دن وہاں نہیں پہنچتے تو اس کا کیا ہوتا اس بچی کے ساتھ؟ امی، جو ہونا تھا ہو گیا،
اب ہم میرا کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میرا جو سیدھی لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، دروازہ کھلنے کے آواز پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت سے دیکھا۔ وہ وہی آدمی تھا جس نے اسلام آباد میں اس کی جان بچائی تھی۔ یقیناً آپ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ نے بتایا کہ میری والدہ آپ کی خالہ ہیں، تو پھر تو میں بھی آپ کا کزن ہوا نا؟ آہد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے پھر میری جان بچائی ہے؟ میرہا نے آہد کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ آرزو بیگم مجھ سے بتا چکی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کو ملی تھی اور وہ اسے یہیں لایا تھا۔ جان بچانے والی ذات تو صرف خدا کی ہے، انسان تو بس وسیلہ ہوتا ہے۔ آپ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں۔ اچھی بات ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ میرہا کو ہاسپٹل میں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ میں ناہل بھی اس سے ملنے آئی تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی ایک بہن بھی ہے۔ میرہا کو بھی وہ کیوٹ سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ آرزو بیگم اور آہد نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا تھا۔ میرا اپنے ساتھ ہوا ہر واقعہ آرزو بیگم کو بتا چکی تھی، جسے سن کر انہیں بہت افسوس ہوا کہ ان کی بچی کن حالات سے گزرے تھے۔ آہد کو بھی اس کے ساتھ ہوا واقعہ معلوم ہو چکا تھا۔ اسے اس شخص سے بہت غصہ آ رہا تھا جس نے اس کی جان کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ بیٹا اب بس تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ آرزو بیگم نے میرہا کو جوس پلاتے ہوئے کہا۔ نہیں خالہ جانی، میں نہیں جاؤں گی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ کس نے کہا تم ہم پر بوجھ ہو؟ تم میری بہن کی نشانی ہو، اور میں اب تمہیں خود سے کبھی دور نہیں کروں گی۔ اور پھر میرہا کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لا چکی تھی، جہاں میں ناہل جیسی بہن اور دوست مل چکے تھے۔ آہد کو وہ شروع میں بائی کہتی تھی، جس سے آہد اس پر بہت غصہ کرتا تھا۔ وہ اس کے جذبات اپنے لیے جانتی تھی یا شاید جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ اب وہ کسی بس بار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی میں جو ہو چکا ہے وہ کافی ہے۔ میں ناہل، وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، آرزو بیگم کی آواز پر ان کی طرف دیکھا۔ جی ماما، میں اپنے کمرے میں جا رہی، میرہا کو میرے پاس بھیجو۔ آ جاؤ۔ میرہا جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، دروازہ نوک ہونے کی آواز پر آنے والے کو دیکھا۔ میرہا آپی، آپ کو ماما بلا رہی ہیں، میں ناہل کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ میرہا نے بھی کتاب رکھ کر اپنے قدم آرزو بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ جی خالہ جانی، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بیٹا، ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آرزو بیگم نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا مجھے نہیں پتا تم جانتے ہو یا نہیں، لیکن آہد تم سے محبت کرتا ہے۔ اسی نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے یہ بات کروں، یا تم کیا آہد سے شادی کرو گی؟ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گی، مرضی تمہاری ہوگی۔ سوری خالہ جانی، مگر میرا جواب نہ ہے۔ میرہا اتنا کہہ کر اٹھ کر وہاں سے چلے گئی، اور اس کے جانے کے چند منٹ بعد آہد مسکراتے ہوئے روم میں آیا۔ کیا ہوا امی؟ آہد نے بے چینی سے پوچھا۔ آرزو بیگم نے بنا کچھ کہے اپنی نگاہیں جھکا لیں، جس کا مطلب سمجھ کر آہد کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ امی، بیٹا ہم اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، تم مجھ سے کچھ مت کہنا۔ امی میں بس اس سے کچھ باتیں کروں گا، اگر نہیں مانی تو میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ آہد اتنا کہہ کر بنا ان کی کچھ سنے روم سے باہر نکل گیا۔ میرہا کی نظر اس وقت غیر مرئی نقطے پر تھی۔ جب آہد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم نے کس وجہ سے انکار کیا ہے؟ دیکھیے خالہ جانی نے کہا تھا کہ میری مرضی ہوگی اور میرا جواب نہ ہے۔ لیکن کیوں؟ آہد نے بے بسی سے کہا۔ کیا آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کریں گے جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور ہو؟ دیکھو میرہا، میں سب کچھ جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اسے صرف پسند کرتی تھی، مگر اس کے دھوکے سے وہ پسندیدگی بھی ختم ہو گئی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری پچھلی زندگی میں کیا ہوا تھا، میں بس یہی کہوں گا کہ میں تمہارا کبھی اعتبار نہیں توڑوں گا۔ میں تمہیں ایک پاک بندھن میں باندھنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی تم سے صرف نکاح کروں گا، رخصتی میں جبھی کروں گا جب تمہاری مرضی ہوگی۔ میں تمہیں کل تک کا وقت دے رہا ہوں، اگر کل بھی تمہارا جواب یہی رہا تو میں پھر کبھی بھی تم سے اس معاملے میں بات نہیں کروں گا۔ آہد کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن میرہا کو گہری سوچ میں چھوڑ کر۔ ہر طرف ہریالی تھی، نت نئے پودے لگے ہوئے تھے، اور میرہا سفید لباس میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی جب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے کھڑا وجود اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ میرہا نے اپنا ہاتھ آہد کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے فوراً تھام لیا، اور اب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ فجر کی اذان پر میرہا کی آنکھ کھلی، وہ جائے نماز پر لیٹی سو رہی تھی۔ اسے یاد ہے وہ نماز پڑھ کر وہیں لیٹ گئی تھی، اور پھر آنکھ لگ گئی۔ اسے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور شاید اللہ کی بھی یہی رضا تھی۔ اس کے دل میں جیسے ڈیر و سکون اتر گیا تھا۔ آہد کی بات ٹھیک تھی، وہ اسے ایک
पाकीज़ा रिश्ते में बांध रहा था। उसने अपना फैसला आरज़ू बेगम को सुना दिया था, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हुई थी। बेटा, अगर आहत ने कोई बात की है तो मुझे बताओ, तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं खाला जानी, ये मेरा अपना फैसला है। आरज़ू बेगम ने बेइंतहा खुश होते हुए आहत को बताया, जिसे सुनकर उसे लगा उसे सुनने में गलती होगी। क्या कहा आपने अम्मी? हाँ बेटा, मिरहा ने हाँ कर दी है। आहत ने खुश होते हुए आरज़ू बेगम को अपने साथ लगा लिया। खुशी से उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी दिली मुराद इतनी जल्दी पूरी होगी। घर में निकाह की तैयारियां चल रही थी। अभी निकाह के लिए एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी, जिसमें बस चंद खास लोगों को ही बुलाया गया था। इस वक्त भी आहत मिरहा को ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग पर लाया था। वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन आरज़ू बेगम के इसरार पर उसे आना पड़ा। इस वक्त भी वो आहत के कहने पर उसके लिए अच्छा सा सूट देख रही थी, क्योंकि ये उसी की फरमाइश थी कि वह सिर्फ मिरहा की पसंद का सूट पहनेगा। जब अपने नाम की पुकार पर पीछे मुड़कर देखा, एक लम्हा लगा तो उसे सामने खड़े वजूद को पहचानने में। मिरहा ने कपकपाते हाथ उस वजूद के चेहरे पर रखे, जैसे यकीन करना चाहती हूँ सामने खड़ा वजूद हकीकत है। आप भी? मिरहा के कहते मिन्हा उसके गले लग चुके थे। दोनों इस वक्त रो रही थी और आसपास खड़े लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। आहत परेशानी से मिरहा के पास आया। मिरहा, क्या हुआ है? मिन्हा, क्या हुआ है? इतने में अली भी वहां पहुंच चुका था, जो मिन्हा को रोते हुए देखकर परेशान हो चुका था। जब आहत की नज़र अली पर पड़ी, अब दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। फिर अपनी हैरत पर काबू पाते हुए दोनों ने मिन्हा और मिरहा को एक दूसरे से दूर हटाया। आहत, ये मिन्हा आप पे है। आहत ने सामने खड़ी लड़की को देखा। जब मिरहा की नज़र मिन्हा के पीछे खड़े अली पर गई, मिरहा ने हैरान नज़र से अली को देखा। जहाँ अली को खुद मिरहा को देखकर लग रहा था उसका दिमाग घूम चुका है। मेरे ख्याल से हम कहीं बैठकर बात करते हैं। आहत के कहने पर वो लोग रेस्टोरेंट में चले गए। अब मुझे बताओ अली, मिन्हा तुम्हें कैसे मिली? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहत के पूछने पर अली ने एक नज़र अपने सामने बैठे मिन्हा पर डाली और आहत को बाद में बताने का इशारा किया। मिन्हा और मिरहा दोनों नज़र झुकाए बैठे थे, इसलिए किसी ने भी अली की इस हरकत को नोट नहीं किया। मैं यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ और मेरी और मिन्हा की शादी होने वाली है। हम बस इसीलिए शॉपिंग करने आए थे। अली की बात पर आहत ने अपना सर इस बात में लाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आहत? मैं यहीं रहता हूँ कई सालों से, और मैं और मिरहा शॉपिंग करने आए थे हमारे निकाह की। अली, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं मिन्हा को घर ले जाऊँ, अम्मी से मिलवा दूँगा। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अली ने कहने पर आहत ने अपना सर इस बात में हिला दिया। मिन्हा कितनी देर आरज़ू बेगम के पास बैठी रही थी, जब आहत ने उसे मिरहा के साथ कमरे में बैठ दिया। मिन्हा मिरहा की गोद में सर रखे लेटे हुए थे। उसे अपनी बहन से बहुत सारी बातें करनी और बतानी थी, और फिर बहुत देर बातें करने के बाद मिन्हा सो चुके थे। उसे देखकर मिरहा भी रूम से बाहर चली गई थी। वहाँ आरज़ू बेगम और आहत बैठे थे और अली उन्हें मिन्हा के साथ हुआ हर वाक़या बता रहा था। ज़ब्त की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुके थे और उनसे थोड़ी दूर खड़े मिरहा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसकी बहन इतनी तकलीफ से गुजर रही थी और उसे खबर ही नहीं थी। उस वक्त उसके दिल से उस आदमी के लिए बद्दुआ निकल रही थी। जब आहत की नज़र मिरहा पर गई, मिरहा भागते हुए अपने कमरे में चले गई। आंसू ना रुकने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस सब में बस उसे एक बात की खुशी थी, ये वो थी जानती थी कि अली एक अच्छा इंसान है। लेकिन आज वो खुदा का जितना शुक्र करती कम था कि उसकी बहन को अली जैसा हमसफ़र मिला, जिसने उसकी हर खामी के साथ उसे कबूल किया। गलती मिन्हा की नहीं थी, लेकिन ये जाहल माशा मिन्हा ही की कसूरवार ठहरा था। जब दरवाजे की नोक होने के बाद पर अपने आंसू साफ किए, उसे पता था आने वाला हद होगा। आ जाएं। मिरहा के आवाज़ देने पर अली अंदर दाखिल हुआ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिरहा के कहने पर अली ने गहरा सांस भरा। तुम जिंदा हो? मतलब मिरहा ने हैरानगी से अली की तरफ देखा। मुझे पता चला था तुम, खैर छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? और मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। ज़ाविया ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, इस सब के लिए मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह की हरकत करेगा। अली भाई, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आहत इस वक्त वहाँ मौजूद थे, वही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैं वाकई में तुम्हें अपनी बहन ही मानता हूँ। मैं जानती हूँ, क्या तुम खुश हो? अली के पूछने पर मिरहा ने मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर नज़रें झुकाई के अपना सर इस बात में हिला दिया। उसे देखकर अली ने मुस्कुरा कर उसके सर पर अपना हाथ रखा और बाहर की तरफ चला गया। अली ज़ाविया को मिरहा के ज़िंदा होने की खबर देना चाहता था ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके, लेकिन वो जानता था वो ज़ाविया के अगर मिरहा के बारे में पता चल गया
تو اسے واپس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا۔ اور میرا اپنی زندگی میں بہت پرسکون تھی اور علی سے اسی سکون میں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج میرا اور راحت کے نکاح کی تقریب تھی اور میرا ہمیشہ کے لیے آحت کے نام کے ہو چکے تھے۔ آرزو بیگم نے اکبر صاحب اور ناز بیگم کا خاص استقبال کیا تھا۔ وہ بہت شکر گزار تھی کہ انہوں نے ان کی بچی کا اتنا خیال رکھا، جن پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ منہا ان کی اپنی بچی ہے۔ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ 2 دن بعد علی اور منہا کا نکاح تھا۔ ہاں، وائٹ کلر کے غرارے میں مرہا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آحت کی نظریں جیسے اس پر جم گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ مرہا کو سادہ سے حلیے میں دیکھا، مگر آج وہ تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آحت اپنے برابر میں بیٹھی مرہا کو دیکھنے میں مصروف تھا جب پیچھے سے حیدر نے اس کے کندھے پر ہلکے سے تھپڑ مارا۔ اور بھائی بھابھی کو بعد میں دیکھ لیو، اب تو تیری ہی ہے، مبارکباد تو لے لے۔ حیدر کے کہنے پر آحت نے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی بھی کیوں آیا ہے؟ تھوڑی اور دیر سے آ جاتا۔ اب ناراضگی ختم کر لے میرے بھائی، تجھے پتہ ہے نا میں ڈیوٹی پر تھا۔ حیدر کہتے کہتے زبردستی آحت کے گلے لگ گیا۔ اب حیدر کی نگاہیں مناہل کو ڈھونڈ رہی تھی، جو اسے تھوڑی دور کھڑی نظر آئی، جو گرین کلر کی فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو مناہل۔ حیدر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مناہل نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، جہاں حیدر کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو حیدر بھائی، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، حیدر نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا نام تو نہیں لے سکتی نا؟ ہائے مناہل، کیسی ہو؟ مناہل نے حیدر سے نظر ہٹا کر سامنے کھڑے سمیر کی طرف دیکھا۔ ہائے سمیر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ حیدر نے آنکھیں چھوٹی کر کے مناہل کو گھورا، پھر سمیر کی طرف دیکھا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حیدر کی بات پر سمیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ 28 سال۔ سمیر کے کہتے حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مناہل، بری بات، بڑے ہیں تم سے، آئندہ بھائی بلانا۔ جبکہ حیدر کی بات سمیر کو پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھیں مصر، اب جو کوئی بھی ہیں دور رہے، مناہل کی مرضی، وہ مجھے جو مرضی بلانا چاہے۔ ان کی بحث دیکھ کر مناہل وہاں سے کھسک چکی تھی اور مناہل کو جاتا دیکھ سمیر بھی منہ بناتا دوسری طرف چلا گیا، مگر حیدر کی غصیلی بھری نظروں نے بہت دیر تک اس کا پیچھا کیا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا، سب مہمان اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ سمیر بھی اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے گاڑی دور پارک کی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جب اس کے دیکھتے ہی حیدر اس کا گلا پکڑ کر اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سمیر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا تو؟ ابے سالے، میری مناہل پر گندی نظر رکھ رہا تھا، بلکہ مناہل پر نہیں، میں نے دیکھا تھا تجھے ہر لڑکی کو تاڑ رہا تھا۔ آج کے بعد ایسی گھٹیا حرکتیں کی نا تو دیکھنا سیدھا حوالات میں بند کر دوں گا۔ سمیر اپنے ہاتھ جوڑا تھا کیونکہ بولا اس سے جا نہیں رہا تھا۔ حیدر نے اس کا گلا جوڑ دیا۔ اب وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ سمجھ گیا؟ حیدر کے پوچھنے پر اس نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں لایا۔ اور آج کے بعد مناہل تجھے بھائی بلائے گی، سمجھ گیا؟ اور اگر اس نے صرف تمہارا نام لیا نا تو پھر تیری خیر نہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے حیدر کو دیکھا اور جلدی سے اپنا سر ہلایا اور جانے کے لیے بھاگا، مگر اس سے پہلے حیدر اسے پکڑ چکا تھا۔ کیا سمجھا؟ بھائی مجھے جانے دو، میں سمجھ گیا، آئندہ کسی بھی لڑکی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھوں گا اور مناہل کے تو آس پاس بھی نظر نہیں آؤں گا۔ اس کے کہتے ہی حیدر نے اسے چھوڑ دیا اور موقع ملتے ہی وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ حیدر بھی اپنا کوٹ جھاڑ کر اور بالوں میں ہاتھ پھیر سیٹی بجاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مرہا اپنی جولری اتار رہی تھی۔ آج وہ مسز آحت بن چکی تھی۔ اسے یقین تھا آحت کے ساتھ اس کی زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ آحت کا سوچتے اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یا پیچھے سے آحت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مرہا نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، جہاں کو دیکھ کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ کیا بات ہے جان، اکیلے اکیلے مسکرا رہی ہو؟ آحت نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے کہا۔ آحت، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز جائیے، مرہا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے مرہا، میں تم سے جب سے محبت کرتا ہوں، جب میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، میں چاہ کر بھی تمہارے خیالوں سے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا پر تم نہیں ملی، اور پھر میں نے دعا مانگی اگر تم میرے نصیب میں نہیں ہو تو خدا تمہیں میرے دل سے نکال دے، اور اگر میرے نصیب میں ہو تو وہ تمہیں مجھ سے ملا دے، اور پھر تمہیں مجھے مل گئی۔ تمہیں نہیں پتا آج میں کتنا خوش ہوں، ایسا لگ رہا ہے پورا جہان مل گیا۔ آحت نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور آہستہ سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ آحت، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بولو میری جان، میں چاہتی ہوں ہمارے اس رشتے میں محبت سے زیادہ اعتبار ہو۔
میں آپ پر اعتبار کرتی ہوں، آپ کبھی میرا اعتبار مت توڑیے گا اور آپ بھی مجھ پر ہمیشہ اعتبار کیجیے گا۔ میں ہمیشہ تم پر اعتبار کروں گا میری جان، اور کبھی بھی تمہارا اعتبار نہیں توڑوں گا۔ احد نے آہستہ سے اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھے، اس کے بعد اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیا۔ میرہا نے اسے دھکا دے کر خود بھاگنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ پکڑ کر احد نے اسے اپنی طرف کھینچ کر وہ ساکھیں کر دی۔ احد نے دور ہو کر میرہا کے چہرے کو دیکھا جو شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ احد نے میرہا کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ دی۔ تم صرف میرے ہو مسز احد، صرف میرے۔ احد نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور روم سے باہر نکل گیا۔ میرہا کتنی دیر تک اس کی باتوں کے زیر اثر وہیں کھڑی رہی تھی۔